نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، جس کا ترجمہ ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد تار تار کر دیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ترک قوم الجہاد الا ذلوا، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے جہاد ترک کیا ہو اور وہ ذلت کا شکار نہ ہوئی ہو۔ آپ تمام بھائیوں کو اور جو یہ آڈیو بعد میں سنیں گے ان سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ جس طرح ذکر ہوا کہ آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ اس خطے میں ہونے والی ایک بہت اہم اسٹریٹجک تبدیلی ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور وہ بیسیکلی امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہے، جس کے مطابق بظاہر 135 دنوں میں امریکی افواج 14,000 سے کم ہو کر 8,600 پر، اور اس کے بعد اگلے 9 مہینے میں امریکی افواج، نیٹو افواج، ٹرینرز اور سوائے سفارتی عملے کے باقی سب افغانستان خالی کر دیں گے۔ یقیناً اسے جس طرح پیش کیا گیا تو مسلمانوں کی خوشی تو نیچرلی دیدنی تھی، عمومی طور پر اسے افغان جہاد کی فتح قرار دیا گیا۔ لوگ واقعی خوشیاں منانا چاہتے ہیں۔ دراصل جتنے دہائیوں سے مسلمان ذلت کا شکار ہیں تو اس طرح کی خوشی کا موقع جب ان کو نظر آتا ہے تو وہ ایکسائٹڈ ہوں گے، ان کے دلوں کو تسکین مل رہی ہے، دلوں کو ٹھنڈ پڑ رہی ہے، ان کے مختلف بڑے بڑے علماء مبارکباد دے رہے ہیں، گروہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور وہ دراصل اس معاہدے پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر اگر آپ ایک مخالف نقطہ نظر پیش کریں گے اور جو رائما کے مخالف ہو تو نیچرلی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل پارٹی کی ایک بڑی ویلتھ اور کیپٹل جو ہے وہ ان کا عوامی سپورٹ اور رائما ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف بات کریں گے جو لوگ سمجھتے ہیں تو آپ کے خلاف ری ایکشن آتا ہے۔ لیکن حزب کا ہمیشہ سے یہ تر امتیاز رہا ہے کہ جہاں ہم نے ظالموں کی اور جابروں کی پرواہ نہیں کی اور ان کی جیلیں ہم نے بری ہیں، وہاں ہم نے عوامی رائما کی بھی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہمیں جو حق نظر آیا ہے ہم نے بولا ہے، یہاں تک کہ اس وقت شام کے اندر مشہور جہادی تنظیم کی جیلوں میں 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ حزب کے ممبران قید ہیں۔ اس وقت یہ وہ جہادی تنظیمیں تھی جن کو ہم مسلسل کہتے رہے کہ آپ ترکی اور دوسرے ملکوں پر بھروسہ مت کریں، یہ آستین کے سانپ ہیں، اور یہ ابتدا میں ہمارے ساتھ متفق تھے اور بعد میں ان کو آہستہ آہستہ گہرا گیا، اور آج ہماری حق بات ان کو سخت لگتی ہے، یہاں تک کہ ان کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے اور ہمارے شباب ان کی جیلوں میں ہیں۔ ہمارے شباب کو داعش نے شہید کر دیا کیونکہ ہم نے کسی گروہ کی بھی پرواہ کبھی نہیں کی۔ حکمران تو خیر پھر بالکل ہی الگ مخلوق ہیں، تو ہم ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، جو ہمیں صاف اور حق بات لگے گی ہم کہیں گے۔ افغان جہاد اس امت کی امانت ہے، یہ کسی گروہ کی مونوپلی نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس میں جانے دینے والے افغان عوام ہیں، اس میں جانے دینے والے آس پاس کے علاقوں کے لوگ ہیں، یہ کسی گروہ کی مونوپلی نہیں ہے، یہ اسلام کا کاز ہے، اور یہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہمیں اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو اوریجنلی لنک اور تعلق ہے اس کو بخاری میں ایک حدیث سے سیدنا تمیم الداری نے رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کن کے لیے نصیحت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، للہ وللکتابہ وللرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، یہ اللہ کی خاطر
قرآن کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر مسلمانوں کے لیڈروں کے لیے نصیحت ہے، اور یہ عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ تو آج میں جو بیان یا جو اپنی بات رکھنا چاہ رہا ہوں اس کو اسی تناظر میں ہی دیکھا جانا چاہیے اور اسی تناظر میں لیا جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ڈیل کے بارے میں براہ راست بات کروں، تھوڑا سا ایک کوئک ریکیپ اور بیک گراؤنڈ ضروری ہے۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ یہ میڈیا نا آپ کو جنرلی شارٹ ٹرم میں بڑا آسانی سے بیوقوف بناتا ہے، لانگ ٹرم میں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور جب آپ چیزوں کو ایک پورے کنٹیکسٹ میں اور پورے بگننگ سے ایک ٹرینڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے بیوقوف بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک کوئک رن میں نا حالات ایسے آپ کو دکھا دیے جاتے ہیں جس کا اثر محدود ہوتا ہے، لیکن آپ غلط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتا ہوں۔ امریکہ اس خطے میں کیوں آیا ہے؟ امریکہ افغانستان میں اسامہ بن لادن کے حملے کے جواب میں نہیں آیا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص اب اتنا بیوقوف دنیا میں موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ اصل میں اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ طالبان اس کو حوالے نہیں کر رہے تھے۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اس کے ہر خطے میں اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اور اس خطے میں ان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ بنیادی طور پر یوریشیا کنٹرول کرنا ہے اور یہاں سے کسی ایسی طاقت کو ابھرنے سے روکنا ہے جو ان کی سپر پاور سٹیٹس کو چیلنج کر سکے۔ تو بنیادی طور پر وہ روس اور چین کی ڈومیننس کو روکنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر ممکنہ طور پر خلافت کے قیام کو روکنا چاہتے ہیں، وہ کیسپین سی کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر جو ہائیڈرو کاربن کے جو ریزروز ہیں اس کے اوپر اپنا غلبہ مستقل رکھنا چاہتے ہیں، اور جو ٹرانزٹ روٹس ہیں وہاں سے اس پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں کس بنیاد سے یہ بات کر رہا ہوں؟ یہ میں برزنسکی کے آرٹیکل سے کوٹ کر رہا ہوں۔ امریکہ میں بہت تھنکرز موجود ہیں، ڈینیل مارکی، رچرڈ ہاس، شادی حامد اور مختلف تھنکرز موجود ہیں، لیکن جو بابائے خارجہ پالیسی ہیں وہ دو سب سے زیادہ ہیں، ایک ہنری کسنجر اور ایک برزنسکی۔ برزنسکی 1997 میں کہتا ہے، میں اس کی پوری کوٹ نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہا، میں آپ کو صرف اس کے کی ورڈز بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یوریشیا دنیا کے ڈائنامک سٹیٹس کا ہب ہے، دنیا میں جو بھی گلوبل پاور کو چیلنج کرتا ہے وہ یوریشیا میں اس کا کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ یہ دنیا کی آبادی کا 75% ہے، 5 ارب لوگ اس یوریشیا میں رہتے ہیں۔ اس خطے میں چین اور انڈیا رہتے ہیں۔ اس خطے میں 6 دنیا کی سب سے بڑی اکانومیز آفٹر امریکہ رہتی ہیں۔ اس خطے میں 6 امریکہ کے بعد سب سے زیادہ ڈیفنس پر خرچ کرنے والے رہتے ہیں، اور یہاں پر سوائے ایک کے ساری کی ساری نیوکلیئر پاورز یہیں پر ہیں، اور یہاں پر دنیا کا 60% جی ڈی پی اور 75% انرجی ریسورسز ہیں۔ بیسیکلی یورپ اور ایشیا، یہ جو پورا سب سے بڑا لینڈ ماس ہے دنیا کا، 32% لینڈ ماس ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں کسی طاقت کا اٹھنا، میں صرف پاکستان میں خلافت کی بات نہیں کر رہا، وہ چین ہو یا وہ روس ہو یا وہ کوئی بھی ایسی طاقت ہو، اس کو روکنا سب سے بڑا انٹرسٹ ہے امریکہ کا، تمام انٹرسٹ کے اوپر۔ اور اس بات کو کنفرم کیا جارج فرائڈمین نے، جو اسٹریٹ فار تھنک ٹینک کا فاؤنڈر بھی ہے، اور اپنی کتاب نیکسٹ 100 ایئر میں وہ لکھتا ہے، بڑا سمپل آسان الفاظ میں وہ کہتا ہے یو ایس کا صرف ایک الٹیمیٹ ایم ہے، ایک الٹیمیٹ، اگر ایم کی بات کریں گے نارمل ایمز ہوں گے، الٹیمیٹ ایم ایک ہے، اور وہ ہے یوریشیا میں کسی پاور کو ایمرج ہونے سے روکنا۔ دنیا میں اور کہیں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، صرف یوریشیا میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور کہتا ہے ہمیں کچھ حاصل نہیں کرنا اس خطے میں آ کر، ہمیں کسی اور کو اٹھنے سے روکنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ کچھ حاصل نہیں کرنا، ہمیں روکنا ہے، اصل میں یہ انٹرسٹ ہے۔ It wanted to prevent a large powerful Islamic states from emerging. Specific words ہیں جارج فرائڈمین کے۔ اور اس مقصد میں کسی ریپبلکن کا اور کسی ڈیموکریٹ کا کوئی فرق نہیں ہے، اسلوب میں فرق ہوگا، اس مقصد میں یہ دہائیوں کے اوپر ان کا مقصد ہے، اور اس میں وہ کنفیوز نہیں ہے۔ اب ذرا 2001 میں امریکہ نے قبضہ کیا،
بڑی آسانی سے ہو گیا۔ کیسے آسانی سے ہو گیا؟ 2001 کی کہانیاں بہت سے لوگوں کو اب معلوم بھی ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ طالبان پاکستان پر اندھا اعتبار کرتے تھے، اور جب پاکستان نے ہاتھ کھینچا اور جب وہ ایک رات میں C-130 میں پاکستان کے سارے لوگ واپس آئے، اسی رات کابل گر گیا تھا، اور جن پہ تکیہ ہو اور وہیں پتے ہوا دینے لگے تو پھر ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہاں اس کی تفصیل میں ابھی بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ میں صرف کوئک ریکیپ کرنا چاہتا ہوں۔ امریکہ تکبر اور غرور میں آیا ہوا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کی فوج ایک وقت میں دنیا میں 2 جنگیں بیک وقت کر سکتی ہیں، اس لیے اس نے 2003 میں عراق پر حملہ کیا، اور صرف 3 صوبوں کی مزاحمت نے اس کی پوری فوجی طاقت بے نقاب کر دی۔ یہی وہ وقت تھا جب افغانستان میں ساری انسرجنسی مزاحمت دوبارہ کڑی ہوئی اور اس نے بھی اپنا پورا زور دکھانا شروع کیا۔ ادھر عراق میں حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ اس نے امریکن پاور کو سٹریچ کر لیا اور امریکہ کے لیے کو ماننا پڑا کہ وہ ایک وقت میں 2 جنگیں نہیں سنبھال سکتا۔ عراق کو جنرل پیٹریاس نے پھر اراؤنڈ 2006-07 کے بعد کنٹرول آہستہ آہستہ کر لیا، جب انہوں نے سنی صوبوں کے قبائلی مشران جو بڑے ہیں ان کو آہستہ آہستہ وہ گروہ جو بعد میں داعش بنا ان کے ہاتھ سے نکال کر اپنی طرف موڑ لیا اور عراق کنٹرول میں آ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی 2008 کا فائنینشل کرائسس شروع ہو گیا، اور جس کا اثر آج تک ختم نہیں ہوا۔ ان حالات میں امریکہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اب اس جنگ کو لانگ ٹرم چلانا مشکل ہے۔ انہوں نے 2010 کے بعد سے طالبان سے رابطوں کی کوشش کی، لیکن طالبان کا موقف بڑا سخت تھا۔ اگر کسی کو یاد ہو تو ملا عمر رحمت اللہ علیہ کا موقف ہوا کرتا تھا کہ جب تک تمام امریکی فوجی باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ سیز فائر کا تو خیر کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، بات چیت کے لیے بھی ان کی شرط یہ تھی کہ جب تک امریکی سارے کے سارے نہیں نکلتے بات نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد 2013 کے راؤنڈ ہلکی پھلکی بات شروع ہوئی، لیکن طالبان کا بڑا واضح موقف تھا کہ یہ صرف نکالنے کے لیے ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 22 جنوری 2017 کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا کہ مشرق وسطی میں بیوقوفوں کی طرح $7 کروڑ لگانے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ملک کی تعمیر کریں۔ اور BBC نے فوربس میگزین سے کوٹ کیا کہ افغانستان میں ان کا خرچہ $1 کروڑ 70 ملین سے ایکسیڈ کر چکا ہے، بڑھ چکا ہوا ہے۔ 10,000 افراد زخمی، 2400 امریکی فوجیوں کی اموات، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اموات 10 گنا سے بھی کم ہے جو اصل میں ہوا ہے، کیونکہ یہ جنگ کی ٹیکٹک کا حصہ ہے کہ آپ کم سے کم نقصان ظاہر کرتے ہیں۔ اب افغانستان میں ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا کہ وہ کوئی سیاسی حل کی طرف جائیں، لیکن طالبان اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی شرائط بہت سخت تھیں۔ اوباما نے بھی جب دیکھا کہ ہم کمزور ہیں تو اس نے ایک دفعہ 1.5 لاکھ فوج بڑھا کر ایک اٹیمپٹ کی کہ ہم شدید آپریشن کر کے ان کو دبا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مذاکرات پر تیار کریں گے، لیکن وہ منصوبہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخر جب 2017 میں ٹرمپ آئے، حالانکہ دوران بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہا، لیکن جب ٹرمپ 2017 میں آیا تو اس نے ایک فائنل فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہمیں افغان پالیسی چینج کرنی ہے۔ اگر آپ کنیکٹ کریں اس بیسک مقصد سے کہ یوریشیا میں ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، وہ ایک الٹیمیٹ ایم ہے جو کبھی نہیں بدلے گا جب تک کہ امریکہ کو ختم نہ کر دیا جائے۔ وہ ہمیشہ اس مقصد کے لیے کام کرے گا، لیکن جو یہاں پر پالیسی چینج تھا وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ افغان معاملے کو اب ٹھنڈا ہونا چاہیے، ہم فوجی اڈوں سے اپنی موجودگی کم کریں گے، صرف خطرے کی صورت میں استعمال کریں گے، اور اپنے اس مشن کو
اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ داعش کے خلاف ہے اور طالبان کو بظاہر ایک سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کر کے حکومت کا حصہ بنانے کے لیے ان پر پریشر ڈالنا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بن جائے. اب ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو عملاً یہ تیسری سپر پاور ہے جو میدان میں شکست کھا رہی ہے. لیکن امریکہ اپنے اصل مقصد کو بھولنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے چونکہ وہ ایک ایسی طاقت ہے جس کے خطے میں کافی سارے ممالک پر ڈائریکٹ کنٹرول اور اختیار ہے، تو اس نے اپنے علاقائی ایجنٹوں کو یوز کرنے کا پلان بنایا. اور میں آپ کے سامنے ذرا کوئکلی اب وہ کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ رکھنا چاہتا ہوں، جس میں ایک طرف انہوں نے شدید ترین آپریشنز کرنے کی کوشش کی تاکہ طالبان کو یہ دکھایا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں اور جنگ سٹیل میٹ ہے، جنگ ہم ہارے نہیں ہیں، جنگ سٹیل میٹ ہے، یہ دکھانے کی کوشش کی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا مدر آف آل بم پھینکا گیا. پچھلے سال اس 18-19 سال کے جنگ میں سب سے شدید ترین فضائی حملے کیے گئے. جتنے بم گرائے گئے وہ پچھلے 4 سے 5 سالوں سے زیادہ بم گرائے گئے اس ایک سال کے اندر. اور اس کا مقصد طالبان کو یہ دکھانا تھا کہ ہم نہیں ہارے، حالانکہ وہ ہار چکے تھے، لیکن یہ امپریشن خطرناک ہے کہ ہم ہار چکے ہیں. اب اس ٹارگٹ کے لیے انہوں نے پاکستان کو بھی انگیج کیا اور 2016 میں 22 مئی کو طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کو جب وہ ایران سے پاکستان کوئٹہ کے راستے آ رہے تھے ان کو ڈرون سے مارا گیا. اور جب ان کو مار دیا گیا تو پینٹاگون نے کہا کہ یہ امن اور طالبان اور حکومت کے درمیان مفاہمت کے درمیان میں رکاوٹ تھے. کیا تھے یہ رکاوٹ؟ انہوں نے طالبان لیڈرشپ کے اندر وہ لوگ جو کمپرومائز پر تیار نہیں تھے ان کو یہ سٹک اپروچ ہے، آپریشنز کرنا اور ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا جو مفاہمت یا کمپرومائز یا کچھ لوگ کچھ دو پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پہلا ٹارگٹ ملا اختر منصور کو مارا گیا کیونکہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے. یہ اوباما کے دور میں ہوا تھا. اس کے بعد 22 جولائی 2018 کو صوبہ کپیسا کے اندر 2 مین لیڈرشپ کے دوسرے طالبان کمانڈر مارے گئے. اور پھر اس کے بعد 2 دسمبر 2018 کو ملا عبد المنان مارے گئے ڈرون حملے کے اندر. یہ سارے ایک ایک کر کے وہ لوگ ہیں جو آئیڈیالوجیکل تھے اور وہ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے بعد امریکہ نے ایک اور سٹائل اپنایا اور وہ ایران کو استعمال کرنے کا تھا. ایران جو کہ مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگاتا ہے اور امریکہ نے بظاہر اس پر پابندیاں بھی لگائی ہیں اور ان کے درمیان بظاہر تعلقات کشیدہ ہیں. تو جب ایران نے طالبان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو طالبان یہ سمجھے کہ یہ اینٹی امریکن گروپ ہمارے ساتھ الائنس کر رہا ہے تو ہم اس الائنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور انہوں نے یہ بات نہیں انڈرسٹینڈ کی کہ ملا اختر منصور کیسے مارے گئے تھے. ملا اختر منصور کی جاسوسی کس نے کی تھی؟ وہ ایران کے بارڈر کراس کر کے پاکستان انٹر ہوئے اور وہ مار دیے گئے. تو یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ ایران کی جاسوسی کے بغیر ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں. جب 31 دسمبر 2018 کو طالبان کی لیڈرشپ ایران گئی اور وہاں پر ان سے بات چیت کی کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، تو ایران کی وزارت خارجہ نے اسی دن جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مذاکرات تھے وہ سب اشرف غنی کے علم میں تھے اور ہم دراصل افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے قواعد طے کر رہے ہیں. نمبر 2، ایران کا ٹول یوز کیا، اس کا اینٹی امریکن امیج یوز کیا گیا. طالبان وہ کمانڈر مارے گئے جو یہ کرنے پہ تیار نہیں تھے. شدید ترین آپریشن اتنے سخت جتنے کہ پچھلے 5 سالوں میں نہیں ہوئے، اس سے زیادہ سخت آپریشن کیے گئے. پھر اگلا رول ریجنل کنٹریز کا کیا تھا؟ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات. قطر نے طالبان کو آفس کھولنے کا کہا. طالبان نے سمجھا کہ دنیا ہمیں نہیں مانتی، قطر ہمیں تسلیم کر رہا ہے، اس سے ہماری سیاسی ساکھ بڑھے گی، ہمیں موقع ملے گا تو ہم یہ دعوت قبول کر لیتے ہیں.
اور جب بعد میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب سعودی عرب نے قطر کے خلاف محاصرہ کیا ہوا تھا اور پابندیاں لگائی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ان کا ایک مقابلہ چل رہا تھا اور سعودی عرب نے یہ الزام لگایا کہ قطر نے حماس اور طالبان کو جگہ دی ہوئی ہے اور دہشت گردوں کو جگہ دی ہے، تو قطر کے وزارت خارجہ کے بیان میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، جس کو شک ہے وہ یہ جان لے کہ CIA ڈائریکٹر ڈیوڈ پیٹریاس جو سابق ڈائریکٹر ہے، یہ سب اس کی مرضی سے ہوا ہے، یہ سب امریکہ کے علم میں ہے کہ ہم نے یہاں حماس کو رکھا، طالبان کو رکھا، یہ ان کی درخواست پر کیا گیا ہے اور ہم نے چھپ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ شو کرتا ہے کہ قطر سب کچھ امریکہ کی مرضی سے کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ سعودی عرب نے کیا کیا، ان کو بلایا ابو ظبی میں اور مذاکرات ابھی چل رہے تھے کہ سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ طالبان سیز فائر پر تیار ہو گئے ہیں۔ طالبان کے نمائندے نے فوراً میڈیا کو کہا کہ جی سعودی عرب ہمیں مجبور کر رہا ہے اور ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ اسی وقت UAE نے طالبان کو بلایا کہ ہمارے ملک میں آ کے مذاکرات کریں مختلف پارٹیز کے ساتھ، اور امریکہ نے دراصل ان تینوں ملکوں کو ایسے انگیج کیا کہ یہ تینوں آپس میں مقابلہ کر رہے تھے کہ کون طالبان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو امریکہ کی رضامندی اس سے حاصل ہو جائے گی۔ دراصل طالبان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے، لیکن یہ تینوں ملک امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو گھیر رہے تھے۔ ان تینوں ملکوں کا آپس میں مقابلہ تھا، لیکن ڈائریکشن ان سب کی ایک تھی۔ طالبان جہاں گئے ان کو ایک میسج ملا، ایران سے، پاکستان سے، قطر سے، سعودی عربیہ سے، UAE سے، کہ آپ مذاکرات کریں، آپ مذاکرات کریں، آپ مذاکرات کریں، ورنہ ہم بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، ہم بھی آپ کو نہیں مانیں گے۔ دیکھیں آپ کو ہم مان رہے ہیں، آپ کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ کو جگہ دیتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرنے میں بھی تیار ہیں، لیکن آپ مذاکرات کریں۔ تو جہاں جہاں یہ گئے وہاں سے ان کو ایک ہی میسج ملا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کا رول آیا، اور شاید وہ سب سے اہم رول ہے۔ عمران خان نے جب حکومت میں آئے تو اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ دراصل طالبان کا سپورٹر ہے اور وہ مذاکرات کا حامی ہے، اور یہ امیج اس کا امریکہ کے لیے فائدہ مند تھا۔ یہی پاکستان جو کہ ہر پالیسی امریکہ کے مطابق چلاتا ہے، اور جب امریکہ نے کہا کہ یہ جنگ کرو ان کے خلاف قبائلی علاقوں کے اندر جہاں سے تقریباً آدھی سپلائی جا رہی تھی طالبان کو، تو اس وقت یہ جنگ ہماری جنگ تھی، اور جب امریکہ نے اپنی پالیسی چینج کی مذاکرات کی طرف، تو اس کے بعد پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ جناب مذاکرات سے ہونا چاہیے سب کچھ۔ یہاں تک کہ عمران خان نے تسلیم کیا کہ اس نے یہ 3 دسمبر 2018 کو کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان معاملے پر مجھ سے مدد مانگی ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے امریکی صدر سے خط موصول ہوا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور ہم طالبان کو مذاکرات پر لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دراصل طالبان دوسری بار پاکستان کے حکومت میں جو سارے امریکی ایجنٹ بیٹھے ہیں ان کے ہاتھوں ڈسے جا رہے تھے۔ یہی پاکستان تھا جس نے 96 میں طالبان کو کڑا کر کیا، طالبان نے پاکستان پر اعتماد کیا اور امریکہ کی ایک فون کال پر سب کچھ سرنڈر کر دیا گیا۔ یہی طالبان اور ان کی لیڈرشپ ننگے کر کے امریکہ کے حوالے کیے گئے، یہ پکڑ پکڑ کر $5000 کے بیچے گئے، پاکستان کی زمین سے 57,800 حملے کیے گئے۔ خواجہ آصف کل کر کہتا ہے کہ ہم نے اپنی عزت بیچ کر اپنے معاشرے کو جنگ کا شکار کر کے امریکہ کی مدد کی ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ ہمیں $120 ارب کا نقصان ہوا ہے اور ہمیں صرف $20 ارب ملے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ طالبان اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان نے ان کو کیسے دھوکہ دیا، اور ایک بار پھر وہ نئے چہروں کے ساتھ پھر دھوکہ کھانے کے لیے دوبارہ ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 8 سال تک ملا عبد البرادر کو خفیہ ایجنسیوں کی جیلوں میں رکھنے کے بعد ان کو مذاکرات ٹیم کا سربراہ بنا دیا گیا، اور جب 3 دسمبر کو ٹرمپ نے عمران خان سے درخواست کی کہ وہ اس میں رول ادا کرے، 5 دسمبر کو زلمے خلیلزاد پاکستان پہنچ گئے اور پاکستان سے کہا کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں
تاکہ ہم ایک مفاہمت کی طرف بڑھ سکیں، جس کو 18 دسمبر کو عمران خان نے کہا کہ جناب ہم نے تو ابوظبی کے اندر بھی جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی ہمارا ہی رول تھا۔ طالبان جس سمت میں گئے ان کو ایک میسج ملا، انہوں نے جن جن پر بھروسہ کیا تھا ہر ایک نے ان کو ایک میسج دیا کہ آپ مذاکرات پہ جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ ان امریکیوں پر مذاکرات کے لیے ایک مخلص شخص کیسے بھروسہ کر سکتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمۃ واولئک هم المعتدون، یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں نہ کسی عہد کا خیال کرتے ہیں، یہ لوگ یقیناً حد سے گزر جانے والے ہیں۔ بے شک یہ امریکی نمائندے طالبان کے ساتھ سامنے مسکراہٹیں پیش کریں، لیکن ان کے دلوں میں جو بغض ہے، ان کے دلوں میں جو نفرت ہے اور ان کی زبانوں پر جو کچھ ہے اس سے بہت زیادہ شدید انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ صبر کی چیز ہے، لیکن شاید اس طرح کی چالوں میں آ کر طالبان نے خود اپنے آپ کو ڈسوانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ یہ وہ امریکہ ہے جس نے 5 پاورز کے ساتھ مل کر ایران سے ایک ڈیل کی اور ایک رات میں ایک ٹویٹ کے ساتھ اس نے ٹوکری میں اس معاہدے کو پھینک دیا۔ یہ مذاکرات کئی دہائیوں پر ہوئے تھے اور ایک ٹویٹ کے ساتھ ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ وہ امریکہ ہے جس نے پیرس کلائمیٹ ڈیل کو یوں کر کے ایک ٹویٹ کے ساتھ اناؤنس کر دیا کہ ہم اس سے ودرا کر رہے ہیں۔ اب کون سے معاہدوں کی پرواہ کرتے ہیں؟ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ سادہ ہونے کی وجہ سے معاہدوں کے بڑے پابند ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان معاہدوں پر پورا اترنا چاہیے۔ سوال یہ ہے ان معاہدوں پر پورا اتریں ان کے ساتھ معاہدے کریں جو قابل اعتبار تو ہونا۔ کن کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں؟ اب ذرا معاہدے کی طرف آئیں۔ تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ کے بعد، یہ مذاکرات تقریباً 2 سال چلتے رہے، اور اگر آپ لوگ یاد کریں تو پچھلے ستمبر میں ڈیل تقریباً فائنل ہو گئی تھی، اور طالبان کو یہ امید تقریباً ہو گئی تھی کہ ہم حکومت میں آنے والے ہیں، اور امریکہ نے ایک اور سفارتی چال چل کر بالکل ڈیل سائن کرنے سے پہلے ودرا کر لیا، اور اس نے طالبان کو نا اس پوزیشن پر وہ لے آئے کہ جن کو سامنے فتح نظر آ رہی تھی ان سے اچانک کھینچ لی جائے تو وہ بےتاب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک سٹیپ فردر کمپرومائز پر تیار ہو گئے، اور وہ ڈیل سے پہلے سیز فائر کرنے پہ بھی مختصر مدت کے لیے ریڈی ہو گئے، جو کہ ستمبر کی ڈیل میں نہیں کیا گیا تھا۔ امریکہ نے جس دن ڈیل کی اسی دن، یہ 29 فروری کو، وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر شائع کی۔ اسی دن جس دن قطر دوحہ کے اندر یہ ڈیل سائن ہوئی، اسی دن کابل میں دوسری ڈیل سائن ہوئی جو امریکہ اور افغان گورنمنٹ کے درمیان میں تھی۔ یہ دونوں ایک ہی پیج کے اوپر، ایک ہی لنک کے اوپر موجود ہیں، اور جو لوگ قانونی، لیگل اینڈ ڈپلومیٹک ورڈز کو سمجھتے ہیں وہ اس جملے کو بیٹر انڈرسٹینڈ کریں گے۔ طالبان ڈیل میں 15 دفعہ یہ جملہ لکھا گیا، The Islamic Emirate of Afghanistan, which is not recognized by the United Nations and is known as Taliban۔ 15 دفعہ کہا گیا یہ جملہ، ہر جگہ جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ساتھ میں کہا گیا، جس کو اقوام متحدہ نہیں مانتا بطور ملک، اور ان کی حیثیت صرف ایک گروہ کی ہے۔ اور جو دوسری ڈیل ہے جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی، اس میں بار بار کہا دا افغان گورنمنٹ اینڈ امریکن گورنمنٹ، افغان گورنمنٹ، امریکن گورنمنٹ، جس کا مطلب کیا ہے؟ طالبان سے جو ہماری ڈیل ہے یہ کوئی بین الاقوامی معاہدہ نہیں ہے، اور جو ہماری ڈیل ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ وہ ایک بین الاقوامی ڈیل ہے۔ انڈائریکٹلی سپیکنگ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے یہ ایک مقدس حکومت ہے، اور جو طالبان ایک گروہ ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک ڈیل ہو گئی ہے، لیکن اگر کل یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے
तो इसके कोई इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगे नहीं। अगरचे अमेरिका वैसे भी किसी रिपरकशन की परवाह नहीं करता, लेकिन इसकी कोई हैसियत ही ऐसी नहीं है जिसको कहा जाए कि आपने एक और बैन अवी डील तोड़ दी है। तालिबान के साथ जो मुआहदा है उसमें मीठी बातें ज्यादा हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आप एक आलिम से कहेंगे कि जाके जिना कर लें तो वो कभी तैयार नहीं होगा। अगर आप बनी इसराइल का वाकया याद करें जिसमें दर्जा बदर्जा एक आलिम से जिना भी करवाया गया और उसको कत्ल भी करवाया गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करवाया गया, क्योंकि एकदम कहा जाए तो कोई नहीं मानेगा उसको। इसी तरह से उन्होंने तालिबान के साथ जब मुज़ाकरात पे तैयार नहीं थे, उन्होंने यहीं से शुरू किया था, दाना यहीं से डाला था कि हम निकल रहे हैं। आप कहते हैं सारे निकलेंगे, जी बिल्कुल सारे निकलेंगे, हम मानते हैं, बात तो करें हमसे, हम तो निकल रहे हैं, हम तो कबूल करते हैं आपकी बात को। तो उस डील के अंदर कहा गया कि 4 महीने में 8,600 तक लाएंगे और 9.5 महीने में सारी फौज निकालेंगे। लेकिन वहां पर शराइत का जो एस्पेक्ट है कि कब ये बाकी फौज कब निकलेगी, वो शराइत का पहलू एम्बिगुअस रखा गया है, क्लियर नहीं कहा गया कि ये शर्तें पूरी करोगे तो निकलेंगे, वहां एम्बिगुअस रखा गया है। और उसके साथ तालिबान कैदी रिहा करना, अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से निकालना, ये बोनस डील थी। जो दूसरी अफगान गवर्नमेंट के साथ पब्लिक डिक्लेरेशन जो साइन हुई है, उसमें जो लिखा गया है वो जरा नोट करें। वो ये है, 4 महीनों तक तकरीबन 135 दिन में फौज 14,000 से 8,600 की जाएगी, ये तो बराह रास्त लिखा गया है। लेकिन आगे लिखा गया है, अगर तालिबान मुआहिदे की शराइत पूरी करें, और वो शराइत क्या है, वो ये है कि तमाम अफगान फरीकेन के साथ वो डील बनाएंगे नए सेटअप के ऊपर। मैं इसके ऊपर थोड़ा बाद में बात करूंगा कि इसका मतलब क्या है। और नई हुकूमत के तमाम मराहिल तय करेंगे, तो उसके बाद बकिया फौज निकालेगी, जिसका तयन कौन करेगा? अफगान गवर्नमेंट अशरफ गनी एंड अमेरिका करेगा कि वो शराइत, वो डील इस काबिल है कि उसके मुताबिक एक नई हुकूमत बन सकती है। अगर वो मुतमईन हुए तो फिर निकलेगी। तो तालिबान डील में यह बात एम्बिगुअस रखी गई है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो डील की गई है, जो हुकूमत के साथ, उसमें लिखा गया है कि अगर ये शराइत पूरी हुई, जिसका तयन भी, डिफाइन भी हम अफगान गवर्नमेंट और अमेरिकन करेंगे। फिर इस डिक्लेरेशन में आगे लिखा हुआ है कि जनाब हमारा जो अफगान गवर्नमेंट से डील है कि हम उनको काउंटर टेररिज्म में हेल्प करेंगे, वो जारी रहेगा। हम अफगान इलाकों के अंदर ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो जारी रहेगा। हम अफगान फौज की ट्रेनिंग के नाम पे जो यहां मौजूद हैं, वो जारी रहेगा। और जो यहां पे हमारा सारा सेटअप है, वो जारी रहेगा। तो अफगान गवर्नमेंट के साथ डील में कहा गया कि हम ऑपरेशंस भी करेंगे, हम मौजूद भी रहेंगे, और हम यहां पे आपको सपोर्ट के लिए मौजूद रहेंगे, ट्रेनिंग्स भी देंगे। अगर इन दो डील को आप कनेक्ट करते हैं तो 100% वो बात निकलती है जिसका हमने वार्न किया था कि 8,600 तक ये नीचे आएंगे, और उससे आगे जो शराइत हैं वो ऐसी शराइत हैं, या तो वो पूरी नहीं होंगी, अगर पूरी होगी तो तालिबान नहीं रहेंगे, तालिबान एक और जमात दावा बन जाएंगे। 2 पॉइंट्स, या तो पूरी नहीं होंगी, अगर पूरी हो गई तो फिर तालिबान रहेंगे ही नहीं, ना कोई इस्लामी हुकूमत आएगी, ना यहां पे कोई शरीयत का कयाम होगा, बल्कि ये वैसे ही एक नाम नेहाद इस्लामी हुकूमत होगी जिस तरह के बाकी ममालिक के अंदर उन्होंने सामने रखी हुई है और इंस्टॉल की हुई है। अगर अगला इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि जब ये मुज़ाकरात 2017 में शुरू हुए थे, उस वक्त अमरीकी फौज थी 8,600। मुज़ाकरात शुरू करने से पहले यह फौज 14,000 कर दी गई, और अब कहा गया अगर आप शराइत पूरी करते हैं तो फिर हम 14,000 से 8,600 कर देंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट ना, बार्गेनिंग चिप के लिए उन्होंने 5,000 फौज बढ़ाई और कहा पूरी करें तो आप वापस उधर ले जाएंगे, और इससे कम कर ही नहीं रहे वो लोग। इसका अगला इंपॉर्टेंट पहलू क्या है? अगला इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि जिस चीज से वो डरते हैं, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये इनका खौफ के दिन है, जब इनके दिल हलक में आ जाते हैं, जब हर दिन 10-12 अमरीकी फौजी मरते हैं, जब हर दिन 8-10 एपीसीज तबाह हो रहे होते हैं, टैंक तबाह हो रहे होते हैं। द स्प्रिंग ऑफेंसिव इस साल नहीं होगा।
وہ جنگ جو ہم میدان میں جیت چکے تھے، جو ہماری اسٹرینتھ تھی، وہ ہم ٹیبل پہ ہار رہے ہیں۔ ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں جی وہ نہیں نکالتے فوج، اگر ہم 4 مہینے دیکھ لیتے ہیں، آگے وہ نہیں نکالتے، دوبارہ جہاد شروع ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ ہے دوبارہ جہاد شروع کرنے میں؟ طالبان کون سا پہاڑوں سے نیچے اتر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں گے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیوں اتنا پیسمسٹک ہیں؟ آپ کیوں مایوس ہیں؟ آپ کیوں شک کر رہے ہیں؟ آپ کو انتظار کرنا چاہیے، دوبارہ وہ آ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دیکھیں دنیا بائنڈری نہیں ہے، دنیا 0-1 نہیں ہے، دنیا ورلڈ از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ، دا ورلڈ از گرے۔ امریکہ یہ نہیں کرے گا کہ کوئی شرط پوری نہیں کرے گا۔ میں آپ کو ابھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اشرف غنی نے قیدی رہا کرنے سے انکار کر دیا، کیا طالبان نے معاہدہ توڑ دیا؟ نہیں۔ اسی دن ٹرمپ نے فون کیا ملا برادر کو اور اس سے کہا جی ہم بات کرتے ہیں، صبر کریں، کچھ مسئلہ نہیں ہے، اس پہ بات چیت ہوگی۔ ایک دم کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اگر وہ آپ کی کچھ شرائط مان رہے ہیں اور کچھ شرائط کو لٹکا لیتے ہیں تو آپ ڈیل نہیں ختم کر سکتے، آپ پس جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی خاتون کام کرتی ہے، خالہ کام کرتی ہے، مجھے اس کی چند باتیں پسند نہ ہو تو میں اس کو نہیں نکال سکتا۔ دا ورلڈ از ناٹ کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کہ وہ امریکہ ساری باتیں مان رہا ہے یا کوئی بات نہیں مان رہا، وہ کچھ مان رہا ہے کچھ نہیں مان رہا، آپ توڑ نہیں سکتے ڈیل کو۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ معاہدہ پٹخ کر پھینک بھی نہیں سکتے۔ اس دوران طالبان گروپ ٹوٹ جائے گا۔ وہ مخلص لوگ جو تنگ ہو کر جہاد شروع کرنا چاہیں گے، طالبان سے کہیں گے کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو داعش قرار دے کر ان کے خلاف خود لڑیں گے۔ عملاً کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ طالبان امریکہ کے محافظ بن رہے ہوں گے، کیونکہ جو لڑ رہا ہے وہ ڈیل توڑ رہا ہے، جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری امریکہ پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ڈیل ہے۔ اب طالبان ان کے خلاف لڑیں گے اور آسان ٹیگ ہے، لگا دیں داعش ہے، وہ ہم داعش کے خلاف ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہو رہا نعوذ باللہ کہ طالبان کوئی ڈالر کے پجاری ہیں، نعوذ باللہ یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ طالبان کوئی غدار ہیں، یہ اس لیے نعوذ باللہ نہیں ہو رہا کہ وہ کوئی منافق ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کے پاس ہزاروں شہید ہیں، انہوں نے اپنا جان و مال اس کے لیے قربان کیا ہے، اور وہ نہ منافق ہیں، نہ غدار ہیں، نہ کوئی ڈالر کے پجاری ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگ سیاسی وزڈم نہیں رکھتے اور دشمن کی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ امریکہ نے طالبان کے ساتھ جو ابھی قیدیوں کا معاملہ ہوا ہے، یہ میں ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ڈیل کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، جو 2 دن میں ہو چکا ہے، آگے کیا ہوگا آپ ذرا سے اندازہ کریں۔ یہ قیدیوں کا ایشو جو ابھی اٹھا، جس میں اشرف غنی نے کہا کہ میں تو قیدی رہا نہیں کر رہا، جو ایک دن میں 2 معاہدے ہوئے ہیں۔ ایک معاہدے میں یہ لکھا ہے، آپ ذرا نوٹ کریں، طالبان امریکہ معاہدے میں لکھا ہے up to 5,000 prisoner of Islamic Emirate of Afghanistan will be released while insurgent would free up to 1,000 prisoner۔ طالبان کے 5,000 لوگ رہا ہوں گے اور طالبان کے 1,000 لوگ رہا کریں گے، will be released۔ اس کے مقابلے میں افغان گورنمنٹ کے ساتھ امریکہ نے جو معاہدہ کیا اس میں یہ لکھا ہے افغان گورنمنٹ will take part in US facilitated discussion with Taliban representative on confidence building to include، اب یہ لفظ نوٹ کریں، determining the feasibility of releasing significant number of prisoners on both sides۔ مطلب کیا ہوا؟ feasibility of releasing significant number of prisoners on both sides، جس کا مطلب ہے افغان حکومت طالبان کے ساتھ اعتماد سازی کے لیے دونوں اطراف سے قیدیوں کی رہائی کے ممکنات کا جائزہ لے گی۔ ایک ڈیل میں لکھا ہے رہا کریں گے طالبان کے ساتھ، افغان گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل میں لکھا ہے کہ یہ اس کا جائزہ لیں گے کہ قیدی رہا کرنا کتنا مناسب ہے، کتنا مناسب نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ یعنی افغان گورنمنٹ پر منحصر ہے کہ وہ رہا کرتے ہیں یا وہ رہا نہیں کرتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اشرف غنی نے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے؟
नो, उसको अमेरिकन की मर्जी से किया है। उसने रोला डाल दिया, उसने कहा मैं तो नहीं रहा करने वाला, जिसका नतीजा यह निकला। अब जरा नोट करें ये क्या निकला। तालिबान ने ऐलान कर दिया कि हम अफगान फौज पर हमले करेंगे, साथ में कह दिया कि अमेरिका चूंकि मुआहिदे पे अभी कायम है, इसलिए अमेरिकियों पर हमला नहीं करेंगे। सवाल यह उठता है कि अमेरिकियों पर हमले ना करना और अमेरिका पर हमले करने वालों के खिलाफ लड़ना, और वो अफगानी फौज जो लाखों की तादाद में आम अफगानी हैं, जो सिर्फ नौकरी, तनख्वाह और उसका के लिए यहां नौकरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना, क्या फिका के रूह से अब इसे जिहाद भी कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? जिसमें आप सलीबियों को छोड़ दें, उन मुजाहिदों से लड़े जो सलीबियों से लड़े, और उन अफगान फौजियों को जिसको आप कमजोर ईमान का कह लें, जो मुसलमान हैं, सिर्फ उनके खिलाफ लड़ेंगे। अब यह जिहाद है या नहीं है? तो कितने, जिसे कहते हैं ना, फॉलिंग फ्रॉम द ग्रेस, कितने अजीम पोजीशन से ये 5 जुम्मा नहीं हुआ इसका, और कितने गिर गए इस एक डील के बायस। हमारे इस्लाम पसंद ग्रोहों का ना मसला यह नहीं है कि वो मुखलिस नहीं है, उनका मसला यह नहीं है कि वो इस्लाम की सरबुलंदी नहीं चाहते, उनका मसला यह नहीं है कि वो कुर्बानियों से डरते हैं, उनका मसला प्रैग्मेटिज्म है। प्रैग्मेटिज्म, बेउसूल हकीकत पसंदी। बजाय के उसूली मौकिफ के वो क्या करते हैं, इन हालात में सबसे बेस्ट पोजीशन यही है, इन हालात में लेसर ईविल यही है, इन हालात में इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। आपको मैं जरा सिर्फ 4 स्टेप्स पे कंप्रोमाइज दिखाता हूं कि कितना आहिस्ता आहिस्ता यह हुआ कि आप मेजॉरिटी इस्लाम पसंदों ने इसको नोट भी नहीं किया। मुल्ला उमर ने यह अफगान हुकूमत क्यों कुर्बान की थी? क्योंकि हम सबूत के बगैर अलकायदा या ओसामा बिन लादेन को हवाले नहीं करेंगे। उसूली मौकफ था। आज डील ही इस पे हुई है कि हम हर ऐसे ग्रोह से लड़ेंगे जो अमेरिका के खिलाफ लड़ता है। अफगानिस्तान से कोई हमला नहीं होगा। अलकायदा दाइश से अलहदगी का ऐलान करते हैं। यह कंप्रोमाइज है, इसके लिए हुकूमत कुर्बान हुई थी। आज हो गया। आपने किसी एक इस्लाम पसंद से सुना कि यह गलत किया इन्होंने? नहीं, लोगों ने कहा इन हालात में इतना बड़ा मसला नहीं है यह वाली बात। मुल्ला उमर ने मुज़ाकरात से इंकार किया था कि सीज फायर तो छोड़ें, जब तक सारी फौज नहीं निकलती बात भी नहीं होगी। आज बात भी हुई, सालों से हो रही है, और मुस्तकिल सीज फायर भी हो गया। 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान हुकूमत बनाई हुई थी, उन्होंने किसी एक ग्रोह को हुकूमत में हिस्सा नहीं दिया जब तक कि वो ग्रोह तालिबान का हिस्सा ना बन जाए। उन्होंने कभी जो उनकी नजर में शरीयत थी उस पर कोई कंप्रोमाइज उस वक्त किया था? नहीं, किसी ग्रोह को उन्होंने शामिल नहीं किया। आज मॉस्को के अंदर तालिबान का नुमाइंदा ऐलान कर रहा है, वी डू नॉट वांट मोनोपोली ऑन पावर, हम शिरकत इख्तिदार के लिए तैयार हैं। आज वो मुआहिदे में लिख रहे हैं कि हम इंटर अफगान डायलॉग करके नई हुकूमत के सेटअप के बारे में आपस में डील करेंगे। आज वो तैयार हो गए हैं। शिरकत किसके साथ? सवाल यह है, किसके साथ शिरकत? उन लोगों के साथ जो अमेरिका की गोद में बैठकर अब तक आपके खिलाफ लड़ रहे थे। वो जो कठपुतली हुकूमत है, कौन है ये? आपने मुज़ाकरात किसके साथ किए? मैं कोई अंदाजा नहीं लगा रहा। आपने कर लिए, दो सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आप चीन के अंदर कर चुके हैं, मॉस्को के अंदर कर चुके हैं। मुज़ाकरात किससे हुए थे आपके? इस्माइल खान से हुए थे। आपके मुज़ाकरात अब्दुल्ला से हुए हैं। आपके मुज़ाकरात अशरफ गनी के साथ होंगे। आपके मुज़ाकरात हामिद करज़ई के साथ हुए हैं। आपके मुज़ाकरात उमर ज़ाखिलवाल के साथ हुए हैं। ये कौन है सारे? ये वो हैं जो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं और आपके खिलाफ फौज लेकर लड़ रहे हैं। इनके साथ शिरकत इख्तिदार होगा, क्या इसके बाद शरीयत निकलेगी उसमें से? यह प्रैग्मेटिज्म है। स्टेप बाय स्टेप, इन हालात में चलें इतना कर लेते हैं, इन हालात में चलें इस तरह, करते 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 यहां पर हम आ गए हैं कि अमरीकी वो जो लोग हैं उनके साथ जो आपके खिलाफ लड़ रहे थे मैं शेयरिंग करूंगा। कौन सी शरीयत रह जाएगी? और यकीन करें,
ہمارے اسلام پسند، ہمارے عام لوگ پریگمیٹزم کا جو مغربی مرض ہے وہ ان کو ایسا کینسر لگ چکا ہے کہ وہ اس کو بھی قبول کر لیں گے کہ چلیں جی انہوں نے کم از کم وہاں جو فحاشی تھی اس کو تو کم کر دیا ہے نا، اسلام بے شک نہ ہو مکمل لیکن یہ تو کر دیا ہے، وہ تو کر دیا ہے، یہ تو کر دیا، اس کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ باقی شرائط کیا ہیں؟ باقی شرائط یہ ہیں کہ آپ عالمی جو انٹرنیشنل صلیبیوں کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو قبول کریں گے، آپ کے ملک سے کسی ملک کی ہیلپ نہیں ہوگی، کشمیر ہو، فلسطین ہو، بھارت ہو، چائنا ہو، برما ہو، کہیں پہ آپ مدد نہیں کریں گے، کوئی جہادی گروپ آپ کے ملک سے نہیں جائے گا، جو امریکہ پہ حملہ کرے گا آپ اس کے خلاف لڑیں گے۔ یہ اگر آپ سب مان لیتے ہیں، آپ طالبان رہ گئے پھر کیا آپ ملا عمر کے وارث ہیں؟ PLO فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن، یاسر عرفات کی تنظیم 100% فلسطین حاصل کرنے کے لیے بنی تھی، آج وہ 16% فلسطین کے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، وہ بھی جو اسرائیل کے انڈر ہو۔ اور یہ پریگمیٹزم ہے، کرتے 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 یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو اوپن ون بٹن آف دا شرٹ سون یو ول بی نیکڈ۔ شروع ایک بٹن سے ہوتا ہے۔ جن کو شدت پسند کہا جاتا تھا فلسطین میں، جنہوں نے کہا کہ یاسر عرفات نے غداری کی ہے، ہم نہیں مانتے ایسی ڈیل کو، آج وہ خود 21% فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ اور ساری ڈیل کیا ہے، ڈیبیٹ کیا ہے، 16% یا 21%۔ یہ ہے پریگمیٹزم کا مرض۔ میں نے جس طرح ذکر کیا، طالبان کو دانا کیسے ڈالنا ہے وہ جانتے تھے کہ ایک دم نہیں ہوگا۔ انہوں نے دانا ایسے ڈالا تھا کہ آئیں ہم نکلتے ہیں، ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بات تو کریں ہم سے، اور آج یہاں پر بات پہنچ گئی ہے۔ پھر کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ میں سادہ سا ایک نقطہ رکھتا ہوں کہ جس چیز کو قرآن فتح مبین قرار دیتا ہے، جس میں آپ نے دو اینٹی گروپوں کو، یہود اور قریش کو، میں سے ایک کے ساتھ عارضی جنگ بندی کر کے 15 دن کے اندر دوسرے کو ختم کر دیا اور 2 سال کے اندر پہلے کو اڑا دیا، اسے آپ شکست کہتے ہیں، اسے آپ بزدلی کہتے ہیں، اسے آپ اس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کیا تھا؟ ایک سے جو دو آپس میں مل رہے تھے مخالف دشمن، ان میں سے ایک سے آپ نے عارضی جنگ بندی کر کے 15 دن میں دوسرا اڑا کے رکھ دیا اور 2 سال کے اندر پہلے کو اڑا دیا۔ یہ صلح حدیبیہ ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ جب تک مسلم ایریا پر دشمن کا قبضہ ہے اور وہ مستحکم نہیں ہوا، سبب موجود ہے۔ فقہ میں سبب کہتے ہیں، سبب موجود ہے، حکم معطل نہیں ہو سکتا، جہاد نہیں روکا جا سکتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے جہاد سے امریکہ کو مذاکرات پر مجبور کیا ہے، تو وہ امریکہ کو نکالنے پر مجبور کیوں نہیں کرتے؟ جو امریکہ اتنا مجبور ہے اس کو آپ نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ میں ابھی سے آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، یہ کمپرومائز نہیں، کمپرومائز کی سیریز شروع ہونے والی ہے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ۔ اللہ اس سے بچائے اور اللہ طالبان کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ وہ دوبارہ جہاد کے راستے پر آئیں اور وہ یہ سمجھے کہ امریکہ ختم ہے اور وہ یہاں نہیں ٹھہر سکتا اگر وہ جہاد جاری رکھیں۔ اور یقیناً یہ صرف طالبان کی ڈیوٹی نہیں ہے، جہاد ہر اس صلاحیت رکھنے والے پر فرض ہے جو اس قبضے کو ختم کر سکتا ہے، اور وہ مضبوط گروہ، قبائل اور سب سے بڑھ کر افواج ہیں۔ یہ سب سے بڑھ کر افواج پاکستان پر فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں، ان کا ساتھ دیں اور امریکہ سے ایک ایک کر کے شہر اور قصبے آزاد کرا کر ذلت کے ساتھ ان کو باہر کر دیں۔ صرف اور صرف ایئر ڈیفنس کی کمی ہے۔ امریکہ ایک ہفتے بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتا، ایک ہفتے۔ جو لوگ ڈبل گیموں کے دعوے کرتے ہیں وہ ایک ایئر ڈیفنس کیوں نہیں دیتے ان کو؟ شولڈر فائرڈ میزائل کیوں نہیں دیتے؟ طالبان ضلعوں پہ ضلع قبضہ کر لیتے تھے اور 2 دن بعد ان کو چھوڑنا پڑتا تھا جب امریکن ایئر سٹرائکس کرتے تھے۔ تو جو کہتے ہیں ہم خفیہ مدد دے رہے ہیں، تو یہ ایک خفیہ مدد کیوں نہیں دیتے ان کو؟ وقت آ گیا ہے کہ
افواج پر دباؤ ڈالا جائے اور طالبان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ جہاد کا راستہ ترک نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔